لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جو میرے اور آپ کے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرور کائنات طٰہٰ مزمل مدثر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جن کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ عزیزان گرامی، جس دور سے اللہ پاک مجھے اور آپ کو گزار رہا ہے، یہ بہت اہم اور ضروری ہے کہ ہم اس دور کو سمجھ کر زندگی گزارنے والے بنیں۔ عزیزان گرامی، آج کا جو عنوان ہے قرآن کی فضیلت اور اس کی عظمت کے عنوان پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی، بغور سماعت کریں، کوئی سن کر چھوڑنے کی بات نہیں ہے۔ آج جس قرآن کو پسے پشت ڈال کر امت اور مسلمان ذلیل اور رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر یہی مسلمان، اگر یہی نبی کی امت اس قرآن کو آگے رکھے گی تو کامیاب اور کامران کی منزلیں پار کر سکتی ہیں۔ اس کی چند مثالیں واقعات آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ لیکن 2021 کا جو سال ہے، جس دور سے اللہ پاک مجھے اور آپ کو گزار رہا ہے، بہت اہم اور ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم دیں۔ بہت ضروری ہے، ہر ماں باپ پر اتنا ضروری ہے جتنا کھانے سے زیادہ ضروری ہے، اتنا ضروری ہے جتنا مکان میں اپنی ضرورتیں پوری کرنے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ آج امت کا حال کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو بات پتہ چلے گی کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو اور میرے سماج کو اور میرے شہر کو کتنی دینداری کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو کیا بتاؤں 4 مہینے ہو گئے مدرسے کھل کے، یہ جائزہ لے کے جاؤ، بڑی درد کی باتیں کہہ رہا ہوں۔ 4 مہینے ہو گئے مدرسے کھل کے، بینگلور کا جائزہ لو۔ اللہ کا کرم
آج ہمارا KGF مدرسے بند کر کے آباد ہے. یہ جائزہ لینا پڑے گا. آج ہماری نسلیں ہمارے گھروں میں ہیں, کل ان کے بچے ہوں گے تو کیا جواب دو گے؟ آج امت کے بچے بچیاں دین کی تعلیم کے لیے پیاسے ہیں. کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, کوئی سکھانے والا نہیں ہے, کوئی ان کو دین کی راہ پر لانے والا نہیں ہے. بڑے پیاسے ہیں. اگر ایک بات یاد رکھ لو, جو قوم قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر منزل مقصود کو طے کرے گی تو اللہ ضرور اسے دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی. جو قوم قرآن و حدیث والی زندگی کو پسے پشت ڈال کر آگے نکلے گی, ضرور وہ قوم ذلت اور رسوائی دنیا میں دیکھے. ایک فارمولا ہے, جس قرآن کو رائے ہدایت روشنی کا راستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے حوالے دے کر گئے, یہ قرآن نہ آج ہماری زندگیوں میں ہے, نہ آج ہمارے گھر میں ہے, نہ آج ہمارے یہ نو نہال بچوں کی زندگی میں. اس کا جائزہ ہر ایک دادا بھی لینا پڑے گا, نانا بھی لینا پڑے گا, باپ بھی لینا پڑے گا, گھر کا بھائی بھی لینا پڑے گا. کوئی چھٹکارا نہیں ہے. آج ہم سماج کا حالات دیکھتے ہیں, اللہ معاف کرے, ہمارے بچی بچیاں, ہمارے نوجوان بچی بچیاں, آج ہمارے گھر کے بڑے بوڑھے حضرات سارے دور سے نکل چکے ہیں دائرے اسلام سے. کسی کو کوئی قرآن کا واسطہ نہیں, حدیث کا واسطہ نہیں. سب یہ سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں کہ میری منمانی زندگی, خواہش والی زندگی, یہ زندگی پوچھنے والا کون ہے؟ نہیں, ہم آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے. یہ فارمولا سمجھا ہوا. آزاد ہندوستان کے اعتبار سے ہم نے انگریزوں سے آزادی لی ہے. ہندوستان کے اعتبار سے ہم نے انگریزوں سے آزادی لی ہے, لیکن دین کے اعتبار سے, اسلام کے اعتبار سے ہم آزاد نہیں ہیں. یہ بات سمجھنا پڑے گا. دین, شریعت, قرآن و حدیث کے دائرے سے ہم آزاد نہیں ہیں. ہم پابند ہیں, ہم قید ہیں. اسلام کے سامنے ہم قید ہیں, پابند ہیں. عزیزان گرامی, معاف کیجئے, بڑے حالات نازک چل رہے ہیں. کوئی والدین اپنے نونہال بچوں کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں. کوئی محلے کا بڑا اپنے محلے کے اندر مدرسے قائم کرنے کے حال میں نہیں ہے. اللہ معاف کرے, جا کے دیکھیے, تالا لگ کے 1 سال 1.5 سال ہو گئے مدرسے کی. ٹیوشن شروع ہے, کالجیں کھل رہی ہیں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ KGF کے ہونے کے ناطے ایک درد ہے. ساری چیزیں کھل رہی ہیں, ہمارے مدرسے ابھی کھلے نہیں. اللہ معاف کرے, ہمارے مسجدوں میں جو قرآن ہے, اٹھا کے دیکھو, جمعے کے دن مولوی صاحب دھول سے پاک کرتے ہیں. کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن اٹھا کر تھوڑی دیر پڑھے. آج قرآن ترس رہا ہے, کون ہے وہ نبی کا امتی جو مجھے اٹھا کر تلاوت کرے ہے. لیکن عزیزان گرامی, جس قرآن کو اللہ کے رسول نے ہدایت کا راستہ بتایا, جس قرآن کو اللہ کے رسول نے اندھیرے سے نکالنے والی کتاب روشنی بتایا, جس کتاب کی تابعداری میں تمہاری زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتی ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتی ہے, تو قرآن مجید. اس کے علاوہ کوئی ایسی کتاب دنیا میں نہیں ہے جو تمہیں صحیح راستہ دکھائے. اللہ معاف کیجئے, آج ہماری زندگیوں سے نکلا, ہمارے محلوں سے نکل گیا, ہمارے گھر قرآن سے ویران ہے. ہمارے گھر قرآن سے ویران ہے. یہاں بیٹھے ہوئے ہر نوجوان, ہر میرے باپ کی حیثیت رکھنے والے یہ جائزہ لے, کیا میرے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے؟ نہیں. قرآن کے
قرآن کی آواز سے آج ہمارے گھر ویران ہے. صحابہ کے واقعات میں آتا تھا جب مکے کی مدینے کی گلیوں میں جاتے تھے تو اندر سے قرآن کی آوازیں گونجتی تھی. اللہ معاف کرے آج ہمارے گھر ویران ہے. لیکن عزیزان گرامی اس قرآن کی عظمت آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. جو قرآن اللہ کے رسول نے اس امت کو دیکھے گئے, اس کی عظمت کیا ہے؟ مکمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا 23 سال میں نازل ہوا. 20 پر 3 سال کے عرصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا, تھوڑا تھوڑا نازل ہوا. حضرت زید فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ران میرے ران مبارک پر ہے, اچانک وہی نازل ہوئی. میرے ران پر اتنا بوجھ محسوس ہوا, اتنا بوجھ محسوس ہوا, میں سوچ رہا تھا اب تھوڑی دیر میں میری ران ٹوٹ جائے. سمجھو جب حضور پر قرآن نازل ہوتا تھا تو حضور کو کیسا محسوس ہوتا ہوگا. حضرت زید فرماتے ہیں اتنی تکلیف ہوتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا. پہلی مرتبہ جب وہی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق, فوراً گھر کی طرف گئے. اماں خدیجہ سے فرمایا اے خدیجہ زمبلونی زمبلونی, مجھے چادر اڑاؤ, مجھے چادر اڑاؤ, بڑی پریشانی ہو رہی ہے, بڑا غم زدہ ہوں. اتنی تکلیفیں برداشت کر کے ایسا ہوتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کا عرصہ گزرا, تھوڑا 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 قرآن پورا مکمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اور اللہ نے اٹل فیصلہ کیا اے نبی اگر تیری امت اس قرآن کو سامنے رکھ کر جائے گی سمجھ لے تیری امت کامیاب ہے. ہمارے سامنے صحابہ کی زندگی نہیں ہے, اٹھا کے دیکھو کون چیز صحابہ کے سامنے تھی. 313 تھے, 1000 کا لشکر تھا, کیا چیز صحابہ کے اندر تھی؟ اپوزٹ والے کامتے تھے. عزیزان گرامی واقعات تو بہت ہیں, قصے کہانیاں بہت ہیں, لیکن میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں جو قرآن جو تعلیم شریعت سے ہم سب کو ملی ہے, کیا آج یہ تعلیم ہمارے شہر میں, ہمارے محلے میں, کیا میرے بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کون سا باپ ہے ایسا جو شام کو جائے اور اپنی بیٹی سے کہے بتا مدرسے میں کیا پڑھ کر آئی, تھوڑا پڑھ کے سنا, قرآن سننے کا شوقین ہو. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا اے عباس تھوڑا قرآن پڑھو, میں سننا چاہتا ہوں. حضرت ابن عباس نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ پر قرآن نازل ہوا, میں قرآن آپ کے سامنے پڑھوں. لیکن حضور نے فرمایا عباس تم پڑھو, تمہاری آواز بڑی اچھی ہے, مجھے سننا دل چاہتا ہے. جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نبی قرآن سننے کے لیے ترس رہا ہے. آج کیا ہو گئی امت, سارے لوگوں کو ایک ٹینشن بھری ہوئی ہے دماغ میں, میرا بچہ ایس ایل سی ختم ہوگا, پتہ نہیں اب کون سی کالج میں چھوڑے, بڑی فکر ہے. ہمارے گھر کے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو سود پر وقتی پر سنگم میں پیسے لے کے اپنے بچوں کو بڑی بڑی کالجوں میں داخلہ دلائے. میں کالج کا مخالف نہیں ہوں, معاف کرنا, کالج کا مخالف نہیں ہوں, انگریزی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں. میں مخالف آپ سے اس لیے ہوں کیوں آپ بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے. بس انگریزی ہے, یہ تعلیم کے لیے ماں باپ جدوجہد, باپ کما رہا ہے, ماں کما رہی ہے, میرا بیٹا بڑا بنے, بڑی کالج میں پڑھے, پڑھاؤ پڑھاؤ, جھوٹ ہے پڑھاؤ, لیکن دین کی تعلیم تو سواراستہ کرو. دیکھو یہ دماغ میں بات بٹھانے کی کوشش کرو, یہ تعلیم دنیا میں ایسی ہے جو انسان کو صحیح راستہ اور زندگی گزارنے کا صحیح ڈھنگ سکھا سکتا ہے. مسلمانوں کے علاوہ
جتنے بھی مذاہب میں جا کے دیکھو ان کا رسم و رواج کیا ہے، ان کی زندگی گزارنے کا طور و طریقہ کیا ہے، اور اسلام کی زندگی کا جائزہ لو، وہ ایک ہی ہے جو قرآن کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفہ، یہ انعام اس امت کو عطا کیا۔ عزیزان گرامی، اب سنا ہوگا ایک 6-7 مہینے پہلے وسیم رضوی کے نام سے ایک آدمی جو اتر پردیش کا رہنے والا ہے، شیعہ ہے، بعض لوگوں نے اسے شیعہ سے بھی نکال دیا، کافر اور مرتد میں لگا دیا، لیکن بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، پہلے قرآن سے 26 آیتیں نکالنے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے بعد ایک ویڈیو اس کی آئی کہ ہم نے 26 آیتیں نکال دی ہے، اب یہ قرآن ہے، یہ قرآن کو پوری دنیا میں پھیلائے۔ یہ چٹکلے ہیں، یہ بولتے نا شیر کے راج میں چوہوں کا آنا، یہ قصہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، حضور پر نازل ہوئے، اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری قیامت تک ہماری ہوگی۔ کوئی مائیکلر ایسا نہیں ہے دنیا میں جو قرآن میں آ کر تحریف کرے، زبر زیر بیس کو اونچا نیچا کرے، کسی میں ہمت نہیں ہے۔ آپ اطمینان سے بیٹھے، میں بھی اطمینان سے بیٹھا ہوں، کسی میں ہمت نہیں ہے۔ قرآن معمولی چیز نہیں ہے، جس کے زبر محفوظ ہیں، جس کا ذیل محفوظ ہے، جس کے نقطے محفوظ ہیں، میرے پاس پورا ڈیٹا میں آپ کو کبھی دکھاتا ہوں، جس کے نقطے محفوظ ہیں، 50 پر 6800 چلر زبر قرآن کے محفوظ ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن عزیزان گرامی، آپ اپنی زندگی میں قرآن کو لاؤ، جب قرآن والی زندگی آئے گی نا، چین سکون راحت ملے گا۔ یہ ماتروں سے ملنے والی چیز نہیں ہے، یہ پڑھنے سے ملنے والی چیز ہے۔ قرآن کی زندگی، قرآن والی زندگی، اللہ اکبر۔ ہمارے دادا کے ابو کے زمانے میں آج سے 20-25 سال پہلے مسجدوں کا ماحول یہ ہوتا تھا کہ فجر کی نماز پڑھتے تو تھوڑی دیر قرآن پڑھ کے گھر کو جایا کرتے تھے۔ جب ہم بچپن میں پیشاب میں تھے تو ہم دیکھتے تھے ادھر ضعیف لوگ تھوڑی دیر نماز کے بعد قرآن پڑھتے، ذکر و اذکار کرتے، عشاء کی نماز پڑھ کے پورے مل کے چائے پینے کے لیے نکلتے تھے۔ آج پھر بھی ہم ترس رہے ہیں کہ وہ محلہ آباد ہو جائے، ویسی مسجد آباد ہو جائے کہ ہمارے نوجوان مسجدوں میں آئے، نماز پڑھے، تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کر کے نکلے۔ کتنا نورانی ہوگا وہ نوجوان کا چہرہ جو قرآن کی سے اپنی زندگی کو آباد کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، بڑی فضیلت ہے، بڑا اکرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے کبھی شیاطین اس گھر میں نہیں آتے۔ بڑی بڑی فضیلت ہے۔ میں آپ کو کیا سمجھاؤں، آج ہمارے گھروں کے قرآن غلاف میں لپٹا ہوا ہے، غلاف میں لپٹ کے اوپر رکھ دیے فضیلت کے طور پر۔ کبھی کسی کا گھر اوپن ہوتا ہے، سب سے پہلے قرآن لاؤ جی، کہ تو اسے ہمیشہ رکھنا ہے، سو مجھ کو پڑھنے کے واسطے نہیں، لاؤ قرآن غلاف میں اوپر رکھ دو، بس چھوڑ دو، اس سے فیض۔ عزیزان گرامی، قرآن لعنت کرتی ہے، قرآن لعنت کرتی ہے۔ جس کو بند کر کے آپ نے غلاف میں رکھ کے اوپر رکھ دیا، وہ قرآن کی لعنت سے ہمارا گھر آج آباد نہیں ہے۔ ایک تو پڑھتے نہیں، ایک تو لپٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جس غلاف میں قرآن ہے اس گھر میں میوزک چل رہا ہے، ٹی وی چل رہی ہے، یہ زمین پوچھتی ہوگی اللہ سے، اے اللہ آپ حکم کیجئے، میں پھٹ جاتا ہوں، ان لوگوں کو اپنے اندر لے لو۔ آسمان پوچھتا ہوگا خدا سے، آپ حکم کیجئے، ایسے اولے دار بارش برساؤں گا، یہ لوگ تباہ ہو کے برباد ہو جائیں گے۔ اتنا گناہ، اتنی عیاشی آج ہماری زندگیوں میں ہے۔ میں اپنی طرف مخاطب کر رہا ہوں، میری زندگیوں میں ہے، کب نکالیں گے ہم؟ ایک زمانہ ایسا تھا
کہ قرآن کی آواز کے لیے نوجوان سب ترس رہے ہیں. یہ زمانہ ایسا ہے کہ میوزک اور گانے کے لیے ہم ترس رہے ہیں. نوجوانوں کو ہم جب دیکھتے ہیں نا ہیڈ فون کے ذریعے سے گانے کا ایک لطف اٹھا رہے ہیں. یہ یاد رکھو جو ماں باپ اپنے بچوں کو فون لے کے دیے ان کے لیے ایک فارمولا ہے. اگر وہ فون وہ صحیح راستے میں اختیار کر رہے ہیں تو ثواب ملے گا. اگر وہ فون کے ذریعے سے گانے فلم ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو برابر کے وہ ماں باپ اس میں شریک ہیں. ہم نے آن لائن کلاس کے لیے لے کے دیا ہے, گانے سننے کے لیے نہیں ہے. کوئی جائزہ لینے والا نہیں ہے, کوئی جائزہ. ہمارے بچوں کو تم نے قرآن کی تعلیم نہیں دی جس کے لیے بچے قرآن سننا پسند نہیں کرتے. آپ نے دی کیا؟ کبھی محلے کے مسجد کے مکتب کو جا کر ابھی کبھی دیکھے؟ فرصت نہیں تمہارے پاس. کیوں جائیں گے ہم, کیوں جائیں گے؟ پڑھا تو پڑھا, نہیں تو جاگو مت جاوا. وہ کیا بھی پڑھی ہوتی, خاص پڑھی نہیں. وہ پڑھا رہا کہ انگلش سے ہاں اچھی پڑھی, اچھی ڈگریاں ملتی سب ملتی. جو ملنا ہے وہ نہیں ملتا. لے لو دنیا کی جو ڈگری لینا ہے لے لو. بڑی درد کی باتیں کہہ رہا ہوں, میری بات کو مذاق نہ لو. جو ڈگریاں لینا ہے دنیا میں لے لو. ہمیشہ کی ڈگری آپ کے لیے بند ہو جائے گی. جو ڈگری ہے نا 60-70 سال کے بعد دنیا ختم ہونے کی ڈگری, یہ ڈگری ملنے والی نہیں ہے جو آخرت میں ملنا تھا. عزیزان گرامی, پورے کیچف کا میں نے جب جائزہ لیا, ہر مکتب میں, ہر چھوٹے چھوٹے گھروں کے مکتب میں سرسری تعلیم ہوتا ہے. سرسری تعلیم, 40 بچے 50 بچے, ایک حضرت آدھا گھنٹہ کیا کیے, نہ آتے نہ پڑھائے پورا کو دیکھتے. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کیا ہمارے محلے کا مکتب مضبوط ہے, ہمارے شہر کا مکتب مضبوط ہے. ہماری یہ فرصت نہیں, کہیں کو جاتی ہمیں. عزیزان گرامی, جس بچی یا بچے کے اندر قرآن کی تعلیم آ جائے گی تو وہ قرآن کی تعلیم اسے حیا والی زندگی سکھائے گی. کیا سکھائے گی؟ حیا والی زندگی. یہ بہت بڑی غنیمت کی زندگی ہے, حیا والی زندگی. حیا والی زندگی معمولی نہیں ہے. حیا یہ تقوی پیدا کرتا ہے, تقوی اللہ سے ملاتا ہے. حیا تقوی پیدا کرتا ہے, تقوی اللہ سے ملاتا ہے. ایسی زندگی ہے. آج جو تعلیم آج ہم ہمارے بچوں کو دیے نا, یہ عیاش تعلیم ہے. اس میں پردہ نہیں ہے, پردہ نہیں ہے. آزو بازو مرد عورت بیٹھ سکتے ہیں. اگر ہماری بچیوں کو آپ نے دین کی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم دی ہوتی تو بچی سمجھ جاتی یہ غیر محرم ہے, اس سے پردہ کرنا مجھ پر فرض ہے. اللہ معاف کر, اللہ معاف کر. بچی کو ٹیوشن تک لے کے باپ چھوڑتا ہے, اسکول تک لے کے جا کے باپ چھوڑتا ہے. کبھی وہ باپ وہ بچی وہ بچے کو مدرسے لا کے چھوڑے. کیا ضرورت, کیا پڑھا کو کیا ملنا ہے, کیا پڑھا کو کیا ملنا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا. حدیث میں آتا ہے یہ عورت 4 مردوں کو جہنم کو لے کے جائے گی. کتنے مردوں کو؟ ہم بیٹھے ہیں, میں بھی ایک گھر کا بھائی ہوں, ایک بیوی کا مرد ہوں, ایک ماں کا بیٹا ہوں, بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, سب اس میں شریک ہیں. ماں حضور اللہ سے بچی کہے گی اے اللہ یہ میرا باپ تھا, بڑا دیندار تھا, لیکن مجھے دین کی تعلیم نہیں دی. جس پر جنت واجب ہو چکی ہوگی وہ باپ کو پھر گھسیٹ کر لایا جائے گا. پھر یہ بچی کہے گی اے اللہ یہ میرا بھائی تھا, بڑا دیندار تھا, بڑا نیک تھا, لیکن مجھے تعلیم نہیں دی. لاؤ بھائی کو لاؤ. شوہر کو کھول دے, شوہر کو ملائیں گے, بھائی کو ملائیں گے, باپ کو ملائیں گے. عزیزان گرامی, یہ سارے مراحل ایک وقت میرے اور آپ کے سامنے آنے والے ہیں. قیامت قریب ہے, آنے والی ہے, لیکن آنے سے پہلے ہم دین کی تعلیم کو مضبوط کریں, قرآن کی تلاوت کو مضبوط کریں, قرآن کی برکات کو سمجھیں.
حدیث میں آتا ہے حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو اچانک آسمان سے ایک روشنی، چمکتی ہوئی روشنی اطراف سے آتی تھی، تو ان کے بازو ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ روشنی کو دیکھ کر گھوڑا گھبرا رہا تھا، بازو بچہ تھا، یہ پلڑا ٹکا دیے، روشنی چلی گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد پڑا، پھر روشنی نیچے آئی، گھوڑا بھی دکھنے لگا، بچہ گھبرا گیا، پڑھنا چھوڑ دیے، روشنی آسمان کی طرف چلے گئی، حضور کے پاس گئے، اللہ کے رسول ایسا ایسا ماجرا میرے ساتھ ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے تم نے کیا کیا؟ جب تم نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کیا، فرشتوں کی ایک جماعت تمہاری تلاوت کی آواز سننے کے لیے زمین پر آئی ہوئی تھی، اور تھوڑی دیر تلاوت کرتے فرشتوں کو مکے مدینے کی گلی والے دیکھ لیتے۔ کشش قرآن میں بڑا کشش ہے، پڑھ کے دیکھو۔ اللہ کے رسول نے مثال دی مقناطیس، میگنیٹ، جب میگنیٹ کو زمین پر گھسیٹو گے نا سارے لوہے دار چیز لگ جائیں گے۔ قرآن کو پڑھ کے دیکھو، پڑھ کے دیکھو۔ عرب کا جاہلانہ زمانہ تھا، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، عرب کے بڑے بڑے شاعر لوگ تھے، عربی میں بڑا عبور تھا، عبور کے معنی عربی میں بڑے مشہور تھے۔ مکے کے غلاف کے سامنے عربی میں شاعر لکھ کے لا کے لٹکا دیتے، اگر دوسرا کوئی لکھ کے لانا ہے تو اس شاعری کو توڑنا پڑے گا، یعنی ایک شاعری کا ایک وزن ہوتا ہے، عربی میں لگاتے، دوسرا کوئی 2 دن کے اندر 1 دن کے اندر محنت کرتا، لکھتا، اس کے وزن کو توڑ کے یہ شاعری لگاتا تھا۔ ایسا عرب کا زمانہ تھا۔ عرب اپنے آپ کو بڑے آدمی سمجھتے تھے، دوسرے لوگوں کو اجنبی سمجھا کرتے تھے۔ جب قرآن نازل ہوا تو اللہ کے رسول نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھا۔ عرب کے کعبۃ اللہ پر لڑکا دیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہوا، 4 دن ہوا، کوئی لڑکانے کے لیے نہیں آیا۔ بعض لوگوں نے شاعروں کے پاس گیا، تم نے اتنے شاعروں کو توڑ دیا ہے، یہ بھی ایک عجیب شاعری ہے، اس کے وزن کا کوئی لاؤ نا۔ تو شاعر نے کہا یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے جس کا وزن اونچا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو یہ سورہ بنا کے لاؤ، جن اور انس دونوں مل جاؤ، اپنے معبودوں کو بلا لو، یہ قرآن کی آیت جیسا بنا کے لاؤ، دیکھا جائے گا۔ عزیزان گرامی، نہیں ایسا بہترین کلام، ایسا وزندار کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے نوجوانوں کے سپرد کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کو ہم اپنی زندگی میں لائے، اسے پڑھنے کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا چھونا ثواب ہے، جس کا دیکھنا ثواب ہے، جس کا پڑھنا ثواب ہے، جس کا سننا ثواب ہے، جسے بوسہ دینا ثواب ہے، جسے بار بار دیکھنا ثواب ہے۔ ایسا کلام تمہارے گھروں میں ہے، تمہارے مسجد میں تمہارا ایسا کلام موجود ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت ہمارے پاس وقت نہیں، دوسرا کیا تو بولو ہمیں کرنے کے واسطے تیار، وقت نہیں۔ نور کے حدیث میں آتا ہے جو قرآن سے صحیح محبت کر کے دنیا سے جائے گا تو قبر میں نور کے شکل میں قرآن لایا جائے گا، روشنی ملے گی قبر میں قرآن کے ذریعے سے۔ تو عزیزان گرامی، میرا آپ سب سے ایک ہی اپیل ہے، ایک ہی درخواست ہے، اپنی زندگی میں قرآن کو مضبوط کرو۔ دین کی تعلیم جتنی ڈگری دلانا ہے آپ بچوں کو دلاؤ، ہم منع نہیں کرتے، لیکن یہ سوچو ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ بنے یا کم از کم قرآن کو دیکھ کر پڑھنے والا بنے۔ ہر باپ یہ سوچے میری بیٹی قرآن کا حافظہ بنی یا قرآن کو دیکھ کر پڑھنے والی بن جائے، قرآن کو دیکھ کر پڑھنے والی بن جائے۔ باپ پریشانی میں ہو، بیٹی گھر میں ہے، قرآن کی تلاوت کی، اللہ سے دعا مانگی، پتہ نہیں اللہ اس باپ کے مسئلے کو حل کرے گا یا قرآن
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے بھوک لگتی تھی قرآن کی آیتوں کو پڑھتا تھا، اپنے بھوک کو مٹاتا تھا۔ آج بڑا پھیکا قرآن پڑھے تو حدیث میں آتا ہے سستی کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی گناہ ہے۔ سستی کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی گناہ ہے، اور قرآن کو بغیر مخارج اور تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی گناہ ہے۔ یہ بھی یاد رکھو، ہم نے ساری چیزیں سیکھنے کے لیے وقت ہمارے پاس ہے، ساری چیزیں سیکھنے کے لیے وقت ہمارے پاس ہے، پیسہ دے کر سیکھتے ہیں، لیکن قرآن سیکھنے سکھانے کے واسطے ہمارے پاس وقت نہیں۔ میں بات بول رہا ہوں، ایک بچی میرے پاس پڑھ رہی تھی، 10 سال ہے اس کی عمر۔ پوچھا اسے کیا پڑھ کے آئی ماں؟ حضرت نے 5 دوڑ کر کو کہتے دو، بڑا دل کو خوش ہوا، چھوٹی بچی ہے، 10 سال کی ہے، 11 سال کی ہے، 5 دوڑ تھوڑا پڑھنا کہہ کے پہلا بارے میں آیت پوچھا تو ہچے کر کے بیٹھی ہے بچی ہے۔ آج ایسے تعلیم کہاں جی بچی گئی؟ وہاں کہیں گے آپا کے پاس پڑھنے گئی ہے۔ کہاں جی بچہ گیا؟ وہاں کہیں گے پڑھنے گیا، آپا کے پاس پڑھنے گیا ہے۔ آپا کے پاس دین کی تعلیم، آپا کے پاس دین کی تعلیم اور انگریزی تعلیم بڑے بڑے کالجوں میں، یہ انصاف نہیں ہے۔ ہر باپ اپنی بچیوں کے ساتھ دھوکہ ہے، ناانصافی ہے۔ کل یہ بچہ باپ اللہ کے سامنے کہے گا اے اللہ فنا ہونے والی تعلیم کے لیے میرے باپ نے 2-2.5 لاکھ روپے خرچہ کرے، آخرت والی پڑھائی کے لیے میرے باپ نے توجہ نہیں کی۔ اب باپ سوچے گا ارے دنیا میں معلوم ہوگا یہ پڑھا گیا ہمارا باپ نہیں۔ بعض والدین مجھ سے ملتے ہیں، حضرت دعا کرو، 8 لاکھ کی پڑھی ہے، 6 لاکھ کی پڑھی ہے، 2 لاکھ کی پڑھی ہے، بڑا دل درد ہوتا ہے۔ فنا ہونے والی تعلیم کے لیے اتنا خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، آخرت میں کام آنے والی تعلیم کے لیے نہیں حضرت، اس کے بارے میں ہم نہ معلوم نہیں، کچھ اور کہوں۔ ایسے بھی واقعات ہم نے سنا، باپ کا جنازہ ہے، امریکہ میں پڑھا ہوا ڈاکٹر بچہ آیا مسجد کے باہر کھڑا ہے، بعض لوگوں نے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے، کیوں جنازے میں شریک نہیں ہوا؟ باپ بیٹے نے کہا باپ کا جنازہ ہے، اگر جنازے کے لیے جاؤ تو جوتا نکالنا پڑے گا، ٹائی نکالنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، یہ میرے لیے نہیں ہوتا، اس لیے باہر کھڑا ہوں، باپ کا جنازہ ہونے دو۔ کون سی تعلیم ہے انسان کو معیار تک پہنچا سکتی ہے؟ تو قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ سر بلندی اگر ملنا ہے قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ میں انگریزی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، میں منع بھی نہیں کرتا، جتنی ڈگریاں دلانا ہے دلاؤ، لیکن یہ تعلیم تو دو۔ باپ کا جنازہ ہے، بچہ پیچھے امام کے پیچھے کھڑا ہے، لیکن پڑھنا کیا ہے وہ نہیں جانتا۔ یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے باپ کا جنازہ ہے تو بیٹا پڑھا سکتا ہے، بیٹا ولی ہے، حقدار ہے، بیٹا پڑھا سکتا ہے۔ پڑھو گی تمہارا ابا کا جنازہ؟ نہیں حضرت تمہیں پڑھا، نہیں حضرت تمہیں پڑھا کی کیا پڑھنا نہیں آتا؟ ڈگریوں کا مالک ہے وہ باپ جو سامنے سویا ہوا ہے، خون پسینے کو ایک کر کے رات دن کما کے جسے پڑھایا، وہ بیٹا باپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے آگے نہیں ہے۔ ایسی بے شرم تعلیم، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ بڑے درد سے بول رہا ہوں، بڑے درد اپیل کر رہا ہوں، سورے نہیں آتے، سورے نہیں آتے، تشہد میں کیا پڑھنا نہیں آتا۔ ہمارے نوجوان نسل شراب پیتی ہے، گانجا پیتی ہے، نشے والی چیز کے لیے ہمارے نوجوان کو شرم نہیں آتا۔ قرآن کی تعلیم سیکھ لو گا، سیکھو گا، قرآن سیکھو گا، نہیں شرم آتی ہے، شرم آتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ بنگلور میں ایک جگہ ہمارا جانا ہوا، عشاء کی نماز کے بعد ہم نے باہر نکل کے دیکھا امام صاحب کو گھیر کے یہ 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ایک 75 سال کا بوڑھا تھا، سفید سفید داڑھی تھی، ہاتھ میں
نورانی قاعدہ تھا. میں نے ان کو سلام کیا, پوچھا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا حضرت 60-70 سال کی زندگی میں قرآن پڑھا, ایسا پڑھنا ویسا نہیں پڑھا, اب قرآن کو صحیح کرنے کے واسطے حضرت کے پاس آیا ہوں. 70 سال کا بوڑھا, شرم نہیں, قرآن و حدیث کی تعلیم میں شرم نہ کرو. شیطان اس میں شرم دلاتا, شیطان بولتا تو جا کو پوچھا کہ تو حضرت بولتی اتنا بڑا ہو تو بھی سایہ لینا, شرم کرے, حضرت کے پاس منڈی چھچاتی رہتی رہی. کبھی شراب خانے کے پاس کھڑا ہے, کبھی دوستوں کے ساتھ سگریٹ پیتے ہوئے کھڑا ہے, کبھی شرم نہیں ڈالتا, ابھی ڈال کو دیتا نہیں, سینہ تان کو کھڑ رہے, سینہ تان کو کھڑ رہے, کسے کی ڈر رہا تو دوسرے کا باپ کا پیا کیا, تیرے پیسے سے پیا, سو سینہ تان کو کھڑ. نشے والی چیزوں میں, عیاش پرست میں شیطان سینہ تان کے کھڑنے کے لیے کہے گا. جب دین کی تعلیم کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا, شرم نہیں بھائی جائز, یہ میرا بیان نہیں ہے, معاف کرنا مجھے, میں آپ سے مذاکرہ کر رہا ہوں. دیکھیں گے میرا اور آپ مذاکرہ. ایسی نسل فی الحال 2021 میں ہماری نوجوانوں کی, نوجوان بچیوں کی آج ہمارے گاؤں میں چل رہی ہے. کل کیا جواب دیں گے, کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جانے کے بعد بھی, انتقال کے بعد بھی انسان کا نام اعمال جاری رہے گا, ایک چیز سے, وہ خیر کے کام سے جاری رہے گا. بچے کو پڑھا کو گئے, سکھا کو گئے, تو بچہ تمہیں یاد کرے گا, تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرے گا, نماز کی پابندی کرے گا, قرآن کی تلاوت کرے گا. عزیزان گرامی, یہ اپنی زندگی میں لاؤ. بیانات بہت سن لیے, بہت بیانات سن لیے, زندگی میں لاؤ. پتہ نہیں وقت کب آئے گا, کل نفس ذائقۃ الموت, پتہ نہیں کب وقت آئے گا, جانا پڑے گا. جانے سے پہلے یہ قرآن کی تعلیم کو مضبوط کرو, احادیث کی تعلیم کو مضبوط کرو, قرآن اپنے بچوں کو سکھاؤ. میں کہتا ہوں, حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ, قرآن دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت پر فرض ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, روئے زمین پر سب سے بہتر انسان وہ ہے, یہ نبی کے پیغام ہے, سن لو. روئے زمین پر سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے سینے میں تھوڑا بھی قرآن نہ ہو, وہ گھر ویران گھر کی طرح ہے. جائزہ لو اپنی زندگی کا, قرآن نہیں, قرآن کے معلومات نہیں. عزیزان گرامی, یہ آنے والی نسل جو بیٹھی ہوئی ہے نا, کل تمہاری گریبان پکڑے گی. ضرور بول رہا ہوں, میری بھی پکڑے گی, میں تو بڑی ذمہ ہوں, میری بھی پکڑے گی, محلے کا امام ہوں, میں بڑی ذمہ ہوں, بات تو بول رہا ہوں, کام تمہارا ہے. ذمہ داری سے اپنے محلے کے, علاقے کے مکاتب کو مضبوط کرو. اپنے بچوں کو بٹھاؤ. پیٹرول کچھ خرچ نہیں ہوگا, گاڑی شکایت کرو, لے کے جاؤ, مسجد تک چھوڑو, مدرسے تک چھوڑو, پھر لے کے آ کے گھر تک چھوڑو. یہ جو پیٹرول کا خرچ ہوا نا, یہ جو تمہارا وقت خرچ ہوا نا, ضرور انشاءاللہ قیامت کے دن قبر میں اگر چلے جائیں گے, یہ پیٹرول کا خرچ بھی سمجھ میں آئے گا, جو وقت آپ نے نکالا یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. بڑی پیاسی ہے, یہ ایک بات بولتا ہوں, وقت ختم ہو گیا, لے کے چلے جاؤ. میرے نوجوانوں, میرے باپ کی حیثیت رکھنے والوں, امت بڑی پیاسی ہے, بچے بڑے پیاسے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے, نوجوان لڑکیاں پیاسی ہیں. 18 سال ہو گیا, قرآن پڑھنے نہیں آتا. 20 سال کا نوجوان کٹھا قرآن پڑھنے نہیں آتا, نماز پڑھنے نہیں آتا, نماز میں کون سی سورت پڑھتے وہ تک نہیں آتا. پیاسی ہے, نوجوان نسل پیاسی ہے, نوجوان بچے پیاسے ہیں. میں آپ سب کے کھانے پر ذمہ داری ڈالتا ہوں, ہر باپ پر یہ ضروری ہے, ہر باپ پر یہ ضروری ہے.
گھر میں بیٹھے اپنی بیوی کو بٹھا لے، دونوں مذاکرہ کریں، کیا جی ہمارے بچے پڑھ رہی نا، کہاں پڑھ رہی، کیسا پڑھ رہی، پڑھی ہو رہی کیا، پڑھی ہو رہی کیا، ذرا سنا لاما۔ انہیں بچی خوشی میں آتی، کیا واسطے بولو، ابا کو پڑھنے نہیں آتا، کیا ملے پڑھے تو ابا خاموش بیٹھ جاتی۔ یہ حالت ہے، یہ حالت ہے۔ بچے آتے کہاں کی کھولتے، کیا کی پڑھتی ہے، ہمارا بچہ اچھا پڑھ رہا ہے، ہماری بچی اچھی پڑھ رہی ہے، خود ہی پڑھنے نہیں آتا تو کیا سمجھتا۔ اس لیے عزیزان گرامی تھوڑا حرکت کرو، گھر کو حرکت کراؤ، سن کے جانا نہیں ہے، گھر کو حرکت کراؤ۔ جو بچے نہیں پڑھ رہے بچے پڑھنے کی تاکید کرو، جو بچے پڑھ رہے ان کو پڑھانے کی بھی تاکید کرو۔ اسی لیے ایک منٹ لیتا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ ہمارے فورتھ بلاک کے اندر ایک مدرسہ اسی کے سلسلے میں قائم ہوا ہے، جن کی بچیاں 13 سال کی عمر پار کر رہی ہے، اگر وہ پڑھنا نہیں جانتی ہے ان کے لیے 3 سالہ عالمہ کورس کے حساب سے ہم نے ایک مدرسہ بنایا۔ صبح 10 بجے بچی آئے گی، شام 4 بجے گھر چلے جائے گی، رات کو چھوڑنا ہے باپ، لے کے جانا ہے باپ۔ بہت کیمرہ وغیرہ کے ساتھ شروع کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے درخواست ہے، اگر تم اپنی بچیوں کو 10ویں کے بعد گھر میں بٹھا لیے ہیں تو ان کو بھیجو، سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر کے بعد گھر میں بٹھائے ان لوگوں کو بھیجو، اپنی بچیوں کو دین کا تعلیم دو۔ سب سے پہلا ماں کا گود بچے کے لیے مدرسہ ہے۔ اگر وہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتے پلاتے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، نہ جانے ایسا بھی زمان آ جائے وہ بچہ بولنا سیکھے تو سورہ فاتحہ پڑھنے والا ہو جائے۔ دودھ پلاتی پلاتی ہوئی سورہ فاتحہ پڑھے، گھر میں پکاتی پکاتی سورہ بقرہ پڑھے، سورہ ناس پڑھے، کھا کے دیکھو وہ ہاتھ کا کھانا کتنا لذیذ ہوگا جو قرآن کی تلاوت سے پکایا گیا ہے۔ پی کے دیکھو وہ چائے کتنا لذیذ ہوگا جو قرآن کی تلاوت سے ماں نے پکائی ہے۔ سب سے بڑا گود ماں کا ہے۔ اگر یہ گود میں بچہ بن جائے تو روڈ پر گاڑی چلے گی، یہ گود میں نہیں بنے گا تو روڈ پہ چلنا مشکل ہے۔ اس لیے ہم نے سوچا بہت سارے مرد بچوں کے لیے مدرسے ہیں، انشاءاللہ فورتھ بلاک کے لیے ایک مدرسہ ایسا ہو جائے جو مستورات پڑھائے گی۔ بعض لوگ مجھے فون کر کے پوچھے، حضرت پڑھاتے سکول کیا؟ پڑھاتے سکول شریعت نے اجازت دی ہے کہ بالغ بچوں کے سامنے مرد نہیں آ سکتا، یہ شریعت ہے۔ کالج کی پڑھائیاں جا کے دیکھو، 20-25 سال کا ایک نوجوان کلاس کے بورڈ میں پڑھاتا ہوگا، تمہاری 18-19 سال کی بچی بیٹھی ہوگی، کبھی جا کے پوچھے کہ پڑھانے والا کون ہے، تمہیں کیا ضرورت؟ عزیزان گرامی شریعت اتنا ڈھیل نہیں دیتا آپ کو کہ آپ کے 18-19 سال کے بچوں کے سامنے ایک نوجوان کھڑے ہو کے پڑھائے، ہر چیز شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ ہم مستورات کو رکھے ہیں جو مدرسے سے پڑھی ہوئی ہیں، ان لوگوں کو رکھے بچوں کی تعلیم کو آغاز کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیے ہیں۔ آپ لوگ بھی دعا کریں، اپنے بچوں کو لا کے جمانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، ان کی تربیت کرنا، ان کو قرآن و حدیث سکھانا اس کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ سے دعا کریں